میں ہاسپٹل میں نرس تھی۔ ایک ان پڑھ عورت میرے سفید کپڑے دیکھ کر مجھے ڈاکٹر سمجھ کر بولی، اگر میرے دیور کا علاج کر دو تو تمہیں 10 لاکھ دوں گی۔ مجھے بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں جھٹ سے مان گئی، اور جب رات ہاسپٹل کے بعد اس کے گھر گئی تو وہ مجھے دیور کے کمرے میں لے گئی، لیکن اس وقت جان نکل گئی جب میری نظر، میں ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرس تھی۔ ڈاکٹر تو دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف تھے، جبکہ میری اور میرے جیسی باقی نرسز کی تنخواہ بھی واجبی سی تھی، یہاں تک کہ ہمارا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، مگر میں اس تنخواہ میں بھی راضی تھی، کیونکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اسی لیے میں اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے سارا دن انتھک محنت کرتی تھی، مریضوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ پیش آتی تھی، ہر وارڈ کے بھاگ بھاگ کر چکر لگاتی تھی کہ کہیں کسی مریض کو میری ضرورت نہ ہو۔ سارا دن کے کام کے بعد میں اتنی تھک جاتی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ جلدی سے رات ہو جائے اور میں اپنے بستر پر لمبی تان کر سو جاؤں، مگر جب میں گھر لوٹتی تو میری نیند غائب ہو جاتی تھی۔ میں ساری رات بھٹکی روح کی طرح گھر میں یہاں وہاں پھرتی رہتی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا یہ تم ہی ہو سدرا؟ تم تو اپنے باپ کی لاڈلی تھی، پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ دراصل میں شروع سے ہی بہت ذہین و فطین بچی تھی۔ والدین نے اسکول میں داخل کروایا تو میں ہر جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ میرے اسکول کی ٹیچرز مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی، نئی نئی پہیلیاں پلکوں پر خواب سجانے لگی تھیں۔ میں نے میٹرک کے امتحانات جب امتیازی نمبروں سے پاس کیے تو میں نے گھر میں حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ میں نے بڑی کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے۔ ابو بھی میری ہاں میں ہاں ملاتے جاتے تو امی ابو کو ٹوک دیا کرتی تھیں، کہتی تھی افضل اپنی بچی کو اتنے بڑے خواب مت دکھاؤ، ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا سکیں۔ تب ابو امی کی بات سن کر سخت ناراض ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی سے اس طرح کی باتیں مت کرو، میری بیٹی کے ننھے سے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ مگر ابو کو یہ نہیں پتا تھا کہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا۔ میں اب میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ میڈیکل کالج کی فیس کے متعلق سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگ گئے تھے۔ پھر مجھ سے چھوٹی اقصیٰ بھی اب 7ویں جماعت میں ہو چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تو ابو بولے، نیک بخت تم فکر کیوں کرتی ہو، میں اپنے اور اپنی بچیوں کے خواب ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ابو نے وقت آنے پر میرے لیے اپنی زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بیچ دیا جو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ظاہری سی بات ہے امی بہت ناراض ہوئی تھی، کہنے لگی افضل یہ زمین کا ٹکڑا تو میں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے سوچ کر رکھا تھا، ان بیچاریوں کا کون سا کوئی بھائی ہے جو ان کے لیے جہیز بناتا پھرے گا، ہمیں ہی ان کے متعلق سوچنا ہوگا۔ امی کی باتیں سن کر ابو بولے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی بچیوں کی شادیاں ایسے لالچی گھرانوں میں کروں گا جو مجھ سے جہیز کا تقاضا کریں گے؟ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دوں گا نا، ان کے لیے اچھے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ تو ابو کی باتیں تھیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں ڈاکٹر بننے کے مراحل تیزی سے طے کر رہی تھی، مگر پھر اس کے لیے مزید پیسے بھی درکار ہوتے تھے۔ ڈاکٹری کی تعلیم کو اب فقط 2 سال رہ گئے تھے۔ تب ایک رات ابو سوئے تو ہمارے لاکھ جگانے پر بھی نہ اٹھے تھے، ہم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ امی ابو کی میت کو بار بار ہلا کر کہتی، افضل تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تنہا اپنی بچیوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ سدرا کو ڈاکٹر بنانے کی تمہاری خواہش کیسے پوری کروں گی؟ ابو تو اگلے سفر پر روانہ ہو گئے تھے، پیچھے ہم غم زدہ سے رہ گئے تھے۔ ابو کے مرنے کے بعد ہمیں اپنے آس پاس کی کچھ ہوش نہ تھی، دن رات تو ویسے ہی گزرتے تھے۔ پھر ابو کے 40ویں کے بعد امی نے کہا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بولی، امی جس دن ابو کا انتقال ہوا ہے اس دن میں نے ان سے اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ رقم مانگنے والی تھی، لیکن ابو کے انتقال کے بعد تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ امی پیسوں کے بغیر تعلیم مکمل نہیں کی جا سکتی، تو میں اپنی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اقصیٰ کی پڑھائی بھی بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ ان حالات سے نکلنے کا راستہ امی نے یہی سوچا تھا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے امی نے ادھر ادھر رشتوں کے لیے کہہ دیا تھا۔ شروع میں تو میرے لیے رشتوں کا انبار لگ گیا تھا۔ سبھی تو جانتے تھے کہ سدرا ڈاکٹر بننے والی ہے، ایک ڈاکٹر لڑکی کو تو ہر کوئی بہو بنانا چاہتا ہے، مگر جب وہ لوگ ہمارے گھر آ کر ہمارے حالات دیکھ لیتے تو پھر پلٹ کر نہ پوچھتے تھے۔
امی نے جتنی بھی عورتوں کو میرے رشتے کے لیے کہا تھا سب سے ایک ہی بات کہی تھی کہ بہن، آج کل کے لوگ ایسی لڑکیوں کو اپنی بہو بنانا پسند کرتے ہیں جو اپنے ساتھ بھاری جہیز لے کر آئیں۔ سب لوگ تو تم لوگوں کے حالات سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ انہیں اس گھر سے جہیز کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تب امی بہت ناراض ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، کاش تیرے باپ نے میری بات مان لی ہوتی، اس نے زمین فروخت نہ کی ہوتی تو دیکھو تمہاری پڑھائی بھی تو ادھوری ہی رہ گئی ہے نا۔ آج اگر وہ زمین ہوتی تو میں فروخت کر کے تم دونوں بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کر دیتی۔ خیر، گھر میں غربت بھی بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ چکے تھے۔ اب امی کو مجبور ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا تھا۔ یہ اذیت ہم دونوں بہنوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ پہلے ہمارے گھر رشتے آ جایا کرتے تھے، یہ اور بات تھی کہ بعد میں انکار ہو جاتا تھا، مگر اب تو ایک کام کرنے والی عورت کے گھر رشتے آنا بند ہی ہو گئے تھے۔ میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ گزرتا وقت اپنے نقش میرے چہرے پر ثابت کرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے تھے تو چہرے پر جھریاں۔ اب میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ موت کو گلے لگا لوں۔ تب امی کے اچھے وقتوں کی دوست ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس نے جب ہمارے حالات دیکھے تو دنگ رہ گئی تھی۔ تب اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ سدرا ڈاکٹر بن رہی ہے۔ امی نے اس سے کچھ نہ چھپایا اور ساری کہانی سنا دی۔ تب امی کی سہیلی بولی کہ کیا ہوا اگر اپنی سدرا ڈاکٹر نہیں بن پائی تو میں اس کو ایک ہاسپٹل میں نرس لگوا دیتی ہوں۔ آنٹی کی بات سن کر میں جی اٹھی تھی۔ میں بولی، جی آنٹی، اگر آپ میرے لیے ایسا کر دیں گی تو میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اور یوں چند مراحل سے گزرنے کے بعد میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرس لگ چکی تھی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں نے اپنے خواب کی تعبیر پالی ہو۔ ڈاکٹر بن کر میرا اصل مقصد تو خلق خدا کی مدد کرنا ہی تھا، وہ تو میں یوں بھی کر سکتی تھی۔ میں نے امی کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ گھر کے حالات اچھے ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں گھر پہنچی تو ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی کی دعوت رکھی گئی ہو۔ میں نے امی سے استفسار کیا تو امی کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ انہوں نے نظریں جھکا لی تھیں، پھر کہنے لگی، سدرا، آج اقصیٰ کو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے۔ مجھے رشتہ کروانے والی عورت نے مشورہ دیا تھا کہ سدرا کی تو عمر گزر ہی چکی ہے، یہ نہ ہو کہ اقصیٰ کی بھی عمر گزر جائے۔ اس سے پہلے تم اقصیٰ کی شادی کر دو، بعد میں پھر آرام سے سدرا کے لیے رشتہ ڈھونڈتی رہنا۔ میں چپ چاپ امی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں مناسب الفاظ کی تلاش میں تھی جب امی بولیں، بیٹی، مجھے اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اگر اس نے قیامت کے روز مجھ سے پوچھ لیا کہ تم ایک بیٹی کی خاطر دوسری بیٹی کا حق کیوں مارتی رہی ہو تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میری ماں کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا۔ میں نے امی کو گلے لگا لیا اور بولی، مجھے آپ کے فیصلے پر فخر ہے۔ اچھا تو آپ یہ بتائیں پھر کیا کہا رشتے والوں نے؟ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ امی بھی مسکرا دی تھی۔ وہ بولیں کہ لڑکے کی ماں کو تو ہماری اقصیٰ بہت پسند آئی ہے، بس تم یہ سمجھو کہ رشتہ پکا ہی ہے۔ میں دل سے خوش ہوئی تھی اپنی بہن کے لیے، مگر پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، بہت بہت مبارک ہو میری بہن، زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، باجی، ہم دونوں ایک دوسرے کے غم کی ساتھی ہیں، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے ہی اس کو دلاسا دیا تھا اور یوں ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کے لیے کچھ ضروری سامان بنا دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ چلو میری بہن تو خوشیاں دیکھ لے گی۔ گھر میں اس قدر تیاری ہو گئی تھی جتنی ہم کر سکتے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ ہم نے پاس پڑوسیوں کے چند گھروں میں کہہ دیا تھا۔ تب ایک دن لڑکے کی والدہ ہمارے گھر آئی، کہنے لگی، میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، ہم نے آپ کی بیٹی پر ترس کھا کر لے لی کہ چلو یتیم بچی ہے، رب راضی ہوگا، مگر اب میرا بیٹا اس شادی پر راضی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ لڑکی والے اگر موٹر سائیکل نہیں دیں گے تو میں شادی نہیں کروں گا، پھر میرے کمرے کا نیا فرنیچر بھی جہیز میں چاہیے۔ لڑکے کو سونا پہننے کا بھی شوق ہے، تو ایک موٹی سی انگوٹھی بھی ہو جائے تو ہمارا بیٹا اس سے شادی کے لیے مان جائے گا۔ ہم نے جب لڑکے کی والدہ کی ڈیمانڈ سنی تو دنگ رہ گئے تھے۔ وہ عورت تو اپنے گھر چلی گئی تھی، پیچھے ہم تینوں روتی رہی تھیں۔ اقصیٰ بولی، باجی آپ مت رو، جس طرح آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے میں بھی کر ہی لوں گی۔ میں بولی، اچھا تم فکر مت کرو، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے لیے انتظام کر ہی دوں گی۔ میں نے اقصیٰ کو تسلی دی، مگر خود ساری رات سو نہ سکی تھی۔ میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی تھیں، مگر آج جس یقین کامل کے ساتھ دعا کی تھی وہ پہلے کبھی نہیں کی تھی۔
مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ میں جب صبح سو کر اٹھوں گی تو میرے سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں گے، لیکن جب میں صبح سو کر اٹھی تب بھی میرے دل پر بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، مگر میں نے دل نہیں چھوڑا تھا۔ یوں ہی میں ہاسپٹل میں بھی آ گئی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی جب ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ سونے کے زیورات سے لدی پھندی تھی، شکل سے بہت امیر گھرانے کی عورت لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میرے دیور کو ٹھیک کر دو، میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دوں گی، بس آپ اسے ٹھیک کر دیں۔ اس عورت کی گفتار سے لگ رہا تھا جیسے وہ ان پڑھ ہو۔ اب میرے پاس 2 ہی آپشنز تھے، یا تو میں اس عورت کو سچ بتا دیتی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور اتنا بڑا موقع جو مجھے قدرت دے رہی ہے میں اسے گنوا دوں، اور میرے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اس عورت سے جھوٹ بولوں کہ ہاں میں ڈاکٹر ہی ہوں اور اس عورت سے 10 لاکھ روپے وصول کر لوں۔ اس طرح میری بہن کی بھی شادی ہو جاتی اور میری بھی۔ میں نے ایک پل میں فیصلہ لے لیا تھا۔ اصول پسند باپ کی اصول پسند بیٹی اپنی مجبوری کے آگے جھک گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہارے دیور کو ٹھیک کر دوں گی، تو وہ کہنے لگی، میرا دیور ہاسپٹل نہیں آئے گا۔ وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں عجیب قسم کی جنگ جاری تھی۔ دماغ کچھ اور کہتا تھا اور دل کچھ اور کہتا تھا۔ خیر شام تک میں خود کو گھسیٹ گھساٹ کر کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ شام میں جب گھر گئی تو میری والدہ نے مجھے سوال طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگیں، بیٹی کوئی انتظام ہوا؟ اس ایک گھڑی میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے ہر حال میں یہ پیسے حاصل کرنا ہی تھے۔ میں بولی، جی امی انتظام ہو گیا ہے۔ میری امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی، بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے ہوا؟ میں بولی، امی آج ہاسپٹل میں ایک بہت امیر عورت آئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنی ساس کی خدمت کے لیے ایک نرس چاہیے جو رات میں اس کا خیال رکھ سکے، میں اچھی رقم دوں گی اسے۔ تو میں نے حامی بھر لی۔ امی ایک دم سے اداس ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں سدرا، میں تم پر اتنا ظلم نہیں کروں گی، پہلے ہی تو مشقت کی چکی میں پستی ہو، تو کیا اب رات میں بھی تم محنت کرو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، امی آپ فکر نہ کریں، بڑی عمر کے مریض دوائی کھا کر ساری رات سوئے رہتے ہیں، مجھے محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے امی کو منایا تھا، تب کہیں جا کر مجھے اجازت ملی تھی۔ میں رات 10 بجے گھر سے نکل گئی۔ میں اس امیر عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے دیور کے کمرے کی جانب لے گئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں گئی تھی کہ نہ جانے اس کے دیور کو ایسا کون سا مرض لاحق ہے جس کے علاج کے لیے وہ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو ایک 27 سال کا مرد اپنے کمرے میں بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھی تو وہ چونک گیا اور بولا، میری اقصا آ گئی ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیران تو ہوئی تھی، مگر بولی، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے آپ کی بھابھی آپ کے علاج کے لیے لے کر آئی ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تاکہ میں آپ کا علاج کر سکوں۔ وہ آدمی میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں تذبذب کا شکار تھی کیونکہ وہ مرد مجھے سچ میں ٹھیک لگ رہا تھا، اسے بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی۔ میں چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی اور اس کی بھابھی سے بولی، آپ کے دیور کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ تب وہ عورت میرے قریب آ گئی اور کان میں بولی، میرا دیور دن بھر گڑیا کے ساتھ کھیلتا ہے اور رات بھر روتا رہتا ہے، یہ ہر کسی کو اقصا کہہ کر پکارتا ہے، نہ شادی کرتا ہے نہ ہی مجھے اپنے دل کا حال بتاتا ہے۔ اس کی بیماری ایسی ہے کہ میں کسی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتی، اس لیے آپ کو اپنے گھر لائی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تو ماہر نفسیات کا کیس تھا، مگر چونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے خاموش ہی رہی۔ اب میں ایک بار دوبارہ جب اس آدمی کیس کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر چیخ نکل گئی کہ وہ گڑیا کو بچوں کے بخار کا سیرپ پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، یہ بہت بیمار ہے اس لیے اس کو دوا دے رہا ہوں۔ میں آگے بڑھ گئی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے علم تھا کہ ایسے مریضوں کو باتوں سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میں بولی، کیس اس کو کیا بیماری ہے؟ کیس ایک دم سے اداس ہو گیا اور بولا، اس کو موت کی بیماری ہے، یہ مرتی بہت زیادہ ہے۔ میں کیس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، یہ کون ہے؟ وہ بولا، یہ میری بیٹی ہے۔ میں مسکرا دی اور بولی، کیس تمہاری بیٹی تو بہت پیاری ہے، مگر فکر نہ کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، اب یہ نہیں مرے گی۔ کیس ایک دم سے خوش ہو گیا تھا۔ وہ بولا، سچ میں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں کیس کی بھابھی فضیلہ سے بولی کہ اس کے ماضی میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس کا اثر کیس کے دماغ پر ہو گیا ہے۔ فضیلہ بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
میرے دیور کا ماضی کورے کاغذ کی طرح شفاف ہے۔ میں چپ کر گئی اور بولی اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ فضیلہ نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر میرے لیے گاڑی نکلوا دی تھی، وہی مجھے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو امی بولی تم اتنی جلدی آ گئی ہو؟ میں بولی بس عورت کی ساس کو دوا وغیرہ ہی تو دینا تھی، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ امی کو بھی ذرا اطمینان ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل آئی تو اپنے وارڈ کی مشہور ماہر نفسیات کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کو کیس کی حالت کے متعلق ایک ایک بات بتا کر اس سے دوا لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے لیے آرام کی دوائی لکھ کر دی تھی۔ آج رات جب میں فضیلہ کے گھر گئی تو وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی تم نے تو ایک دن میں ہی میرے دیور کو آدھا ٹھیک کر دیا ہے، کل ساری رات تو رویا نہیں۔ میں مسکرا دی تھی۔ پھر میں نے اس کی دوا اس کی بھابھی کے سپرد کر دی تھی۔ جب میں کیس کے کمرے میں آئی تو وہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا اقصیٰ میں بے وفا تو نہیں تھا مگر میں مجبور تھا، جو تمہیں زمانے کی سرد و گرم سے نہ بچا سکا۔ میں جانتا ہوں تم نے بھی میری محبت میں بہت کچھ سہا ہے۔ اقصیٰ تم کالج پڑھنے آتی تھی، میں نے تمہیں دیکھا تو تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تم نے بھی مثبت جواب دیا تو ہماری محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ ہم نے سب سے چھپ کر نکاح کر لیا اور تم حاملہ ہو گئی۔ اقصیٰ جب تم نے مجھے اپنی حاملہ ہونے کی خبر سنائی تب میں بہت مجبور تھا۔ مجبور تو شاید تم بھی تھی۔ تمہاری امی کو علم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اب انہوں نے تم سے استفسار کیا تو تم نے ہاں میں جواب دیا۔ تمہارے ابو نے نہ جانے یہ سب کچھ کیسے سن لیا اور اس بات کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ تو مر گئے مگر ہمارا بچہ بھی نہ بچ سکا۔ تم نے اپنے باپ کی موت کا اس قدر صدمہ لیا کہ ہمارا بچہ تمہارے پیٹ میں ہی مر گیا۔ میں تو تمہارے پاس نہیں آ سکا تھا کیونکہ ابو نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہارے گھر میں قدم بھی رکھا تو وہ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس دن دولت جیت گئی اور ہماری محبت ہار گئی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میں کیس کی باتیں سن کر لرزنے لگی تھی کیونکہ اس کی کہانی تو میری کہانی سے بہت ملتی تھی۔ میں اس سے کچھ بھی کہے بنا اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس کی ساری باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہی تھیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی کہ کیا اقصیٰ کا کوئی ماضی تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اقصیٰ کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ شاید کوئی سراغ مل جائے۔ جب میں اقصیٰ کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس کی کمر میری جانب تھی جبکہ منہ دوسری جانب تھا۔ میں آگے بڑھی تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیس کی تصویر تھی۔ وہ اس سے محو گفتگو تھی۔ کہہ رہی تھی کہ کیس تم جب سے میری زندگی سے نکلے ہو مجھے سکھ کا سانس نہیں آیا۔ میں بولی اقصیٰ یہ سب کیا ہے؟ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اقصیٰ رونے لگی تھی، کہنے لگی باجی مجھے معاف کر دو۔ میں بولی تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا کر رکھی تھی؟ کہنے لگی باجی امی نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی۔ میں بولی میں کیس سے تمہیں ملوا سکتی ہوں۔ وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی تھی، کہنے لگی میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں کیس کی حالت دیکھ چکی تھی۔ وہ اقصیٰ سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے میں اگلے دن اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جب کیس اور اقصیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ کیس اقصیٰ کے قدموں میں گر چکا تھا۔ وہ رو رو کر اسے معافی مانگ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ فضیلہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر کیس کے لیے اقصیٰ کا رشتہ لینے آ گئی تھی۔ ہم نے ہاں کہہ دی تو یوں 2 بچھڑے عاشق مل گئے تھے۔ اقصیٰ اب کیس کا علاج ملک کے بہترین ڈاکٹر سے کروا رہی ہے۔ وہ بہتر ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے ہاسپٹل میں ہی کام کرنے والے ایک میل نرس نے مجھے پسند کر لیا اور اپنی بھابھی کے ہاتھ شادی کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے اس کا اصرار تھا کہ میری امی بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اور یوں میری بھی شادی ہو گئی اور مجھ پر بھی خوشیوں کے درواہ ہو گئے تھے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ جو اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ لڑکے کا رشتہ طے کرتے وقت لڑکے کی آمدنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے
حق مہر طے کرتے وقت اتنے غریب بن جاتے ہیں جیسے زکوٰۃ پر گزر بسر ہو۔ انسان ہجرت بہت مجبور ہو کر کرتا ہے، چاہے اپنے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے کی جائے۔ جیت جانے کی عادت اچھی ہوتی ہے، مگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بننا، کیونکہ ضرورت تو کہیں سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں اصل میں وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ انسان کے رزق میں تنگی کی وجوہات: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، دسترخوان پر بے جا گفتگو کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور نماز ترک کرنا۔ مخلص لوگ اکثر بناوٹ سے دور رہتے ہیں، اس لیے بسا اوقات تلخ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ انگلش تو انسان اتنی پڑھ لیتا ہے کہ انگریزوں کو بھی پڑھا لیتا ہے، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں سیکھتا کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ کسی کی بھی حوصلہ شکنی مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لیے چل رہا ہو۔ اگر سفر کا مزہ لینا ہو تو اپنے ساتھ سامان کم رکھو، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان بہت کم رکھو۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اوکے کورس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔